سمعت براء بن عاصم رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. وقال أبو بكر رضي الله عنه ارقب محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. بزرگان عزیزان کرام مقدم معزز سامعین حاضرین و ناظرین مشاہدین، ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم درس میں ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی اتوار کے روز اپنے درس میں بیٹھے ہیں. ماشاء اللہ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اب چونکہ ماہ محرم کی مناسبت سے اہل بیت نظام کی کچھ واقعات تعلیم کی روشنی میں اور احادیث شریفہ اور قرآن آیات کی روشنی میں اہل بیت نظام کی فضیلت اور واقعات کو سننے کی سعادت حاصل کریں. یہ بات بالکل واضح ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کو ماہ محرم 10 تاریخ 60-61 ہجری کے ابتدائی دور میں آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ اور اہل بیت نظام کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. شہید کرنے والے کون ہیں اور اس کے اسباب کیا رہے، انشاءاللہ العزیز اس کو ہم آج سماعت کریں گے. پہلے بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ ابتدائی جو 30 میں گزشتہ بھی بتایا تھا 30 سالہ جو دور ہے خلفائے راشدین کا دور رہ جاتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور 2 سال 2 مہینے یا 4 مہینے کا جو دور ہے وہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو دور 10 سال کا جو دور ہے، 10 سالہ جو دور ہے. اس طرح 13 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 35 ہجری میں ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا 12 سالہ دور ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور 5 سال کچھ مہینے. پھر رہا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا 6 مہینے کا دور ہے. اس طرح کل 30 سال ہوتے ہیں خلافت راشدہ کا دور. اس سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے آزادانہ خلافت کا اعلان حضرت علی کے دور میں ہی کیا تھا. اس کے بعد سے لے کے 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. امام حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے اپنی خلافت کی دور کی تکمیل فرمائی. وہاں سے لے کے 40 سے لے کے 20 سالہ جو دور ہوتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ خلافت نہیں بلکہ ملوکیت کہتے ہیں، بادشاہت ہے. 20 سالہ جو دور ہے. سن 60 ہجری ختم ہے، 61 شروع ہونے والا ہے. 61 کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی. اور وہ جانتے تھے کہ اب میرے بعد کوئی نہ کوئی نامزد خلیفہ ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں سے انہوں نے مشورہ کیا، پھر اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ اپنے ہی بیٹے کو خلافت کے منصب پر فائز کرتے ہیں. تو مرنے سے انتقال کرنے سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو بیٹا، چند ایسے صحابہ ہیں جو عمر والے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، بزرگ ہیں، تم سے بڑے ہیں. اگر تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دے تو جو ہے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا،
ظلم نہیں کرنا، یہ تمام باتیں انہوں نے بتائی۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ اہل سنت الجماعت کا موقف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا ہے۔ یاد رکھو کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو آزادانہ خلافت کا اعلان کیا یہ صحیح نہیں، اجتہادی خطا کرتے ہیں، مگر وہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہیں برا بلا نہیں کہہ سکتے، ہم انہیں برا بلا ہرگز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی قد نجوم اقتدیت باہتدیتم، ایک مقام پہ فرمایا کہ میرے سارے صحابہ عادل ہیں، فرمایا یہاں یہ کہا فبأی اقتدیتم باہتدیتم، جن کی تم اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ایسے کئی احادیث شریفہ ہیں، اب وہ موضوع نہیں ہے، اب موضوع یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے، کیوں، وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہے، وہ بات جاننا ہے۔ سن 60 ہجری کے اواخر 65 ہجری شروع ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائے کہ 61 ہجری کا دور ایسا دور ہوگا، بادشاہت، حکومت نوجوانوں کے ہاتھ میں جائے گی اور وہاں فتنہ پھیلتا جائے گا اور فتنے بہت بڑھ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ دعائیں مانگتے رہے، اے اللہ مجھے جو ہے 61 ہجری سے پہلے دنیا سے اٹھا گیا، تو 60 ہجری میں وہ انتقال کر گیا اور مدینہ المنورہ میں ان کو دفنا دیا گیا۔ یزید جیسے ہی خلیفہ بنا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے، تو اس نے سب سے پہلے مدینہ المنورہ کے گورنر کے نام لیٹر لکھا، اس نے لیٹر میں یہ لکھا کہ اس وقت جو جلیل القدر صحابہ تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ جلیل القدر صحابہ جو تھے وہ بڑے اہمیت کے حامل تھے یزید کے پاس، اگر یہ بیعت کر لے تو پھر کوئی مخالفت نہیں کرے گا، مگر یہ جانتے تھے یزید فاسق و فاجر ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، اس کے ہاتھ پر گویا ہم بیعت کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ پر اگر ہم بیعت کر رہے ہیں تو اس کو فجور کو تقویت دینا ہے، گناہوں کو تقویت دینا ہے، جرم و پاپ کو تقویت دینا ہے، یہ جانتے تھے اس بات کو، یہ جانتے تھے، اسی لیے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی انکار کر دیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی انکار کر دیا، اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئی، اہل بیت احترام کو یزیدیوں نے شہید کر دیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عراق کے لوگوں میں سے کسی نے ایک سوال کیا، کیا سوال کیا جانتے ہو؟ یہ کہا کہ حالت احرام میں اگر کوئی مکھی کو مار دے تو اس کے بدلے دم دینا لازم آئے گا یا نہیں لازم آئے گا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ کر فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہ جلال میں آ کر فرماتے ہیں، تم وہ قوم ہو، وہ قوم ہو، عراق کے وہ لوگ ہو، کوفہ کے وہ لوگ ہو جو اہل بیت اعظام امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ایک مکھی کے خون کے بارے میں مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو؟ جلال نے جواب نہیں دیا، جلال ایسا جلال تھا کہ سائل کے سوال کا جواب دینا تھا، انہیں فتویٰ طلب کر رہا ہے تو جواب دینا تھا۔ وہ سوال کیا کر رہے ہیں؟ مکھی کو مارنے سے، کیونکہ حالت احرام میں آپ شکار نہیں کر سکتے، کسی جاندار چیز کو مار نہیں سکتے، تو آپ جب شکار نہیں کر سکتے اور جاندار چیز کو مار نہیں سکتے، تو اس نے سوال کیا مکھی کو مارنا جائز ہے نہیں، تو یا مارے تو اس پر دم دینا لازم آتا ہے۔ سوال کیا، آپ جلال میں آ گئے، جواب نہیں دیتے ہوئے فرمایا تم وہ قوم ہو، حالانکہ اس نے تو نہیں مارا تھا، سوال کرنے والا صرف اس بستی کا تھا، عراق کا تھا، سوال کرنے والا اس بستی کا تھا، عراق کا تھا، تو آپ نے سوال پوچھا تم کہاں کے ہو؟ عراقی ہو، تم وہ قوم ہو امام حسین کو شہید کرتے ہو، ان کا خون جو ہے بہاتے ہو، اور مکھی کے خون کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو۔ جلال کا
राजी है सारा। तो कोई सहाबी यजीद के इस फेल से राजी नहीं था, याद रखते हैं। सहाबा राजी थे, आप यजीद के हाथ पर बैत किए थे। ये जो गलत बातें लोगों तक पहुंचाई जाती है बिल्कुल गलत है। गवर्नर उस वक्त वलीद बिन उक़बा मदीनतुल मुनव्वरा के गवर्नर थे। उनके पास यजीद का लेटर पहुंचा। लेटर में लिखा गया कि देखो, सबसे पहले ये जलील कद्र हजरात से बैत की जाए, अगर ये इनकार करते हैं तो इनके साथ सख्त रवैया अख्तियार किया जाए, इनकी सरजरिश की जाए, इनके साथ ताक़ीदी कार्रवाई की जाए। सख्त लेटर उसने लिखा। वलीद बिन उक़बा जो है बैत इज़ाम की तरफ उनका झुकाव था, वो मोहब्बत करने वाले थे बैत इज़ाम से। जब लेटर पहुंचा तो जब क्योंकि ये खिलाफत के मनसब पर फाइज हो चुका है, इसकी बात मानना जरूरी है, इसीलिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को गवर्नर का जो रूम होता है, उनके रहने का जो मुकाम होता है, वहां बुलाया गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ये जो तलब बुलाने पर मुतफक्किर हुए, मेरा क्या काम है इस हुक्मरानों के साथ, मेरा क्या काम है। आप जान गए कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से रुखसत कर जाने वाले हैं, इंतकाल कर गए। अब यजीद जो है यकीनन खिलाफत के मनसब पर बैठ गया है। अब बैठ गया है तो वो चाहता ये है कि बैत की जाए, इस घर से बुला रहे हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन ने भी क्या अपने साथी, अपने चाहने वालों से कहा कि मैं जा रहा हूँ गवर्नर के घर, तुम यहाँ रुके रहना, अगर कोई ज़्यादती करे तो मैं तुम्हें आवाज दूंगा कर दाखिल होना, अगर वो ज़्यादती ना करे तो तुम यहीं पर रहे। वलीद बिन उक़बा ने कहा कि देखो, यजीद तक नशीन हुआ है, अब मेरे आप पर बैत करो यजीद के मुताबिक। आपने बड़ी अच्छी तदबीर की, देखा, गौर किया। आप चाहते ये थे कि यजीद के हाथ पर बैत न करें, क्योंकि फासिक व फाजिर है और इस्लाम की बका मुश्किल है। अगर मैं बैत कर लूं तो फिर सब लोग बैत करेंगे, फिर वजूद का रास्ता इख्तियार करेंगे। तो गौर फिक्र करने के बाद आपने एक छोटा सा जुमला, मुख्तसर सा जुमला एक एतबार से निकल गए कि मुझ जैसा शख्स बंद कमरे में बैत दे रहा है, मुनासिब नहीं। सबके दरमियान होना चाहिए मामला, ये मामला जो है बैत का सबके दरमियान होना चाहिए। ये कहते हैं जैसे जा रहे थे मरवान, वहां पर सालिम वहां पर बैठा हुआ, कहने लगा और गिरफ्तार कर लो, वरना ये हाथ से न निकल जाए तो मुश्किल हो जाएगा, पकड़ वाले गिरफ्तार कर लो। हज़रत अली ये जो है वलीद बिन उक़बा जो है अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, वो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। इमाम हुसैन निकल कर आ गए। अब हुकूमत की जानिब से आप पर इसरार होता रहा कि यजीद के हाथ पर बैत किया जाए। इमाम हुसैन जो है यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार नहीं थे। लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु यजीद के हाथ पर बैत करना क्यों नहीं चाहते? इसलिए ये जानते थे मेरे भाइयों कि ये बड़ा जालिम, फासिक, फाजिर है, गुनाहगार है, शराबी है, ज़ानी है, इसके अंदर सारी खराबियां हैं। अगर ये खराबियां किसी बादशाह के अंदर हो, मनसब खिलाफत के मनसब पर फाइज हो, उसके अंदर हो, तो इसको हुजूर ज़ियादतियां, गुमराही आम हो जाएगी, लोगों तक फैल जाएगी। इसलिए आपने इनकार कर लिया इस्लाम की बका के खातिर। अब होता ये हो गया कि जब तक ये मामला शाबान में हुआ तो अब हुकूमत की तरफ से दबाव होने लग गया। तो इमाम हुसैन जान गए कि अगर मैं इनकार कर दूं और ये मुसिर रहे, मेरी बैत देने पर मुसिर रहे, तो मुझे
یہ لوگ گرفتار کرنے کے لیے آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے، بیعت کرنے پر مجبور کریں گے، اور میرے ساتھی یہاں پر جو ہے میرے جو ساتھی ہیں اس کے دماغ میں بڑے ہو جائیں گے، اور یہ میرے نانا کا شہر مدینہ المنورہ، پاکیزہ فضائیں، پاکیزہ ہوائیں، یہ اتنا خوبصورت شہر، یہاں حرمت والا، اللہ نے اس کو حرمت والا مقام بنا دیا ہے، میری وجہ سے یہاں خون خرابہ ہوگا۔ اب انہوں نے طے کر لیا کہ مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر چلے جائیں، مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ تقریباً 50 سے زائد سال کا عرصہ یہاں پر بیتا، 50 سے زائد، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت فرما رہے تھے اس وقت آپ کی عمر 6 برس کی تھی۔ یہیں پر تحقیق، یہیں پر جو ہے عقیقہ، یہی یہاں ولادت، مدینہ المنورہ میں ولادت، جب امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب آپ تشریف لے گئے، امام حسین تولد ہوئے تو آپ نے تحریک فرمائی، کھجور کو چبایا، شہد کو منہ میں ڈالا، اپنا لعاب شہد کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ ملا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی حلق مبارک آپ کے زبان پر رکھتے ہیں اور چٹاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا لقمہ اگر کوئی چیز جا رہی ہے، پہلا لعاب اگر کسی کا جا رہا ہے تو رسول پاک علیہ السلام کا جا رہا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بدن مبارک میں۔ ان کے لیے دعائیں مانگی اور کہا، بیٹی سے کہا کہ آج سے نام حسین ہے، اس سے پہلے حسن اور حسین دنیا میں کسی کا نام نہیں تھا، اللہ نے اس کو مخفی رکھا تھا، عرب کے اندر اللہ نے اس کو مخفی رکھا تھا۔ حسین حسن والا، صورت کے اعتبار سے حسن، سیرت کے اعتبار سے حسن، ہر اعتبار سے حسین، جمیل، خوبصورت، کردار اچھے، کارنامے اچھے، سیرت تو مت پوچھو، صورت تو مت پوچھو، حسن اور حسین کی صورت اور جسد ملا دیا جائے تو رسول پاک علیہ السلام کے جیسے صورت میں نظر آتے ہیں۔ ناف سے لے کر نچلا حصہ امام حسین کا تھا، چہرے سے لے کے ناف تک امام حسن کا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں حسن اور حسین۔ عقیقہ اللہ کے رسول نے فرمایا 4-6 آپ رسول پاک علیہ السلام دنیا سے جب رخصت فرماتے ہیں تو اس وقت آپ کی 6 برس عمر، 6 برس بعضوں نے کہا کہ 5 برس کی عمر تھی۔ تو ابتدا سے لے کر تقریباً 54 سال تک کی عمر یہاں پر بیتی ہے، یہاں پر مدینہ المنورہ میں۔ اب اسی مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں، اور پہلے سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ میں جو دنیا سے جاؤں گا تو شہادت کی موت کے ساتھ جاؤں گا۔ اب جانتے ہیں مجھے کا دور ہے اور میری شہادت کا وقت قریب آیا ہے، کیوں کہ جب امام حسین پیدا ہوئے، امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ننھے تھے، چھوٹے تھے تو اپنی گود میں لے کر پیار فرما رہے تھے، پیار کا اظہار جو کر رہے تھا وہ بڑا حسین منظر تھا، بڑا خوبصورت منظر تھا۔ فرشتے بھی منظر پر رش کر رہے ہوں گے۔ ام الفضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب میں رسول پاک علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی تو حضور کو جو دیکھا وہ مسکراتا ہوا چہرہ، وہ کھلکھلاتا ہوا چہرہ، حسین، امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے گودی میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں امام حسین کے چہرے پر ہے اور حضور مسکراتے چلے جا رہے ہیں۔ امام حسین ننھے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں کھیل رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد ام الفضل رضی اللہ عنہا بڑے خوش ہوئی اور خوش ہوتے ہوتے جاتے جاتے کہنے لگی اللہ میرے رسول کو ہمیشہ اس طرح مسکراتا رکھے، اس طرح ان کے چہرے پر خوشی باقی رکھے۔ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آئی
دیکھا تو چہرہ بدلا ہوا ہے، چہرہ غمگین ہے، غمداری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد چند قدم آگے بڑھایا، عرض کرنے لگی میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا کہ چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ تھا، آپ ہنس رہے تھے یا رسول اللہ، وہ مسکراہٹ بڑی پیاری تھی، وہ خوشی بڑی پیاری تھی، اب یک لخت وہ چہرہ بدل چکا ہے، تغیر آ گیا یا رسول اللہ، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ام الفضل سن لو، جب تم آئی تھی مجھے مسکراتا ہوا دیکھا تو میرے لاڈلے آقا نے فرمایا، آقا نے ان الحسن والحسین ریحانتا من الدنیا ریحانت الدنیا، حسن اور حسین میرے دنیا کے پھول ہیں جس سے میں خوشبو سونگتا ہوں، حسین میرے پھول ہے، دنیا کے پھول ہے، خوشبو سونگتا ہوں اور مجھے سرور محسوس ہوتا ہے، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ خوشی میں تھا۔ اور جب مجھے تم نے غم کی حالت اب دیکھا ہے تو وہ حال کیا ہے؟ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بیٹے نواسے کو اپنی گود میں لے کر مسکراتے ہوئے اس طرح کھیل رہے یا رسول اللہ، آپ کے بیٹے کو بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کی امت جو ہے شہید کر دے گی، یہ سننا کا مجھ پر غم طاری ہو گیا، مجھ پر غم طاری ہو گیا، تم نے مسکراتا ہوا دیکھا تو سبب میرا بھول ہے دنیا کا، اب غم میں دیکھ رہے ہو تو جبرائیل نے بھی تکالی ہے، تو امام حسین کو یاد ہے کہ مجھے شہید کیا جانے والا ہے، امام حسین کو یاد ہے، آئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، روزے گھر کے پاس آیا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ساری عمر ہی پر مدینہ میں گزری، پاکیزہ ہواؤں میں گزری، آپ کے پودے میں گزری، آپ کی نگاہوں کے سامنے گزری، بچپن اس طرح بیتا، جوانی بھی یہیں پر، عمر کا پورا حصہ مدینہ میں گزرا، اور یہ وہ شہر رب نے اس شہر کو آپ کے خاطر حرم بنا دیا ہے، اب یہ حرمت والے شہر کو میں الوداع کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ چھوڑ رہا ہوں، مجبور چھوڑ رہا ہوں، ظالم ظلم کرتے ہوئے مجھ پر زیادتی اگر کریں گے مجھے دفاع کے لیے اٹھنا پڑے گا، اور اس ایسے سمے میں یہاں پر خون خرابہ ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خون بہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام پیش کرتے ہیں، اب الوداع کہتے ہیں مدینہ کو کہتے ہوئے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اب وہاں سے نکل رہے ہیں، چھوٹا سا قافلہ لے کر کدھر جا رہے ہیں جانتے ہو؟ مکہ المکرمہ کے لیے نکل رہے ہیں، کوفہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمان میں کوفہ وہ اسلام کا مرکز قائم تھا، اسلام کا مرکز قائم تھا، کوفہ والوں کو معلوم ہو گیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، موقع بڑا اچھا ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کیا جائے، یزید فاسق و فاجر ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، وہ اہل بیت کو چاہنے والے مگر ان کی چاہت کھوکھلی تھی، محبت میں فدا ہونے کا نام جو ہے چاہت اور عشق ہے، محبت میں اپنا سب کچھ لٹانے کا نام ہے عشق، یہ ظاہری جو عشق تھا زبانی کا ایک تھا، وہاں سے انہوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے، اے امام علی مقام ہم تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے اگلا جملہ ہے، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم تمہارے مطالعہ کے دربار میں مرض کریں گے، اے اللہ ہم حق پرست کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، مگر کوئی اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا، پہلے جانتے تھے مجھے شہادت کا جام ملنے والا ہے اور مجھے جانا ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد تو بدر مکرمہ آئے تو وہاں جانے سے پہلے ان خطوط کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا میں آ رہا ہوں، اور امام مسلم تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو روانہ کیا، آپ ہی کے خاندان مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، چھوٹا سا مختصر سا قافلہ جب کوفہ پہنچا، آپ کے ننھے بچے تھے، جو چھوٹے بچے تھے، کوفہ میں جیسے ہی داخل ہوئے
بن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ مختصر سے قافلے کے ساتھ داخل ہوئے تو مت پوچھو کوفہ والوں کا تو استقبال کرنا، والہانہ استقبال کرنا، ان کی محبت کا اظہار کرنا ایسا تھا کہ سارے کوفہ والے باہر آ گئے، سارے کے سارے کوفہ والے باہر آ گئے، استقبال کیا، امام محسن بن عقیل رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا۔ جامع مسجد کو جب آنے کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا، ہزاروں کی تعداد، بعض مورخین کے 40,000 پہلے حال ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے گئے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر کے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے یہ سلسلہ جاری تھا۔ اب یہاں پر جب اس وقت وہاں کے جو گورنر کے حامی تھے یہاں پر، وہاں ولید بن عقبہ، یہاں حامی یہ بھی اہل بیت نظام سے کچھ رغبت محبت کرنے والے تھے، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، مگر یزید میں جو جانے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ اس طرح اگر بیعت لوگ کریں گے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر تو یزید کی حکومت چلے جائے گی، فوراً انہوں نے خود لکھنا شروع کر دیا اور جا کر یزید تک پہنچائی بات، شام تک یہ بات پہنچا دی، ملک شام تک پہنچا دی، یزید تک پہنچا دی۔ اب پہنچنا تھا کہ یزید نے غور کیا اور اس نے مشاورتی اجلاس منعقد کیا، جو تجربے کار لوگ تھے پرانے ان کو بلایا، کیا کرنا چاہیے؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ بسرا کا جو گورنر ہے بڑا خون خوار ہے، عبیداللہ بن زیاد خون خوار ہے، اس کو یہاں کا گورنر بنا دیا جائے تو یہ جو ہے اس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے لوگ رک جائیں گے۔ تو اس نے فوراً خط لکھا، عبیداللہ بن زیاد جو بسرا کا گورنر تھا، ایک ملک شام، ایک بسرا، ایک کوفہ، ان کے ملک شام میں تھا، وہ وہاں سے لیٹر لکھا بسرا، تو فوراً وہ جو لیٹر دیا اور لیٹر لینے کے بعد ڈائریکٹ اندر داخل نہیں ہوا کوفہ کے اندر ایسی داخل نہیں ہوا، بیس بدلا قادسیہ ایک مقام ہے وہاں آیا، آنے کے بعد اس نے کیا کیا، حالات معلوم کرنے کے لیے، لوگوں کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے، لوگ جانتے ہیں کہ امام حسین آنے والے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ آنے والے ہیں، کب آنے والے ہیں اطلاع نہیں تھی، تو اس نے کیا کیا، امام حسین کا لبادہ ڈال لیا اور فوج کو، اپنی فوج کو تک پہلے کے پہلے کہا کہ تم چلے جاؤ، مختصر سا خامنہ لیا اور اندر داخل ہوا، چہرے پر نقاش ڈال دیا۔ جب دیکھا کوفہ والوں نے جو امام حسین کا لباس ڈال کر جب آ رہا تو استقبال والے وہاں استقبال کرتے محبت کا اظہار کیا، نعروں کی گونج ہوئی، ساروں نے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، دیکھا اس کی یہاں پر تو معاملہ ہی کچھ الگ ہے، گورنر کی جو منزل تھی، گورنر کا جو مقام تھا، وہاں فوراً گیا اور جانے کے بعد جو یزید کے جانب سے جو لیٹر تھا حامی کے پاس دے دیا، لے لو، اور اس وقت گورنر کے لیے اپنا جو ہے وہاں کا گورنر بن گیا۔ بننے کے بعد اس نے جانتے ہو کیا کیا، کوفہ کے جتنے بڑے بڑے قبیلے کے سردار تھے سب کو بلایا، کوفہ کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے سب کو بلایا، بلا کر کہا کہ دیکھو میں خون خوار کا بیٹا ہوں، اگر کوئی بھی مسلمان و مسلم کو اگر بنا دے گا تو اس کا خرابہ ہوگا، کیونکہ اس کے پاس فوج ہے، ہتھیار ہے، تلوار ہے، حکومت اس کی ہے، عوام کے پاس کیا ہے، عوام کے پاس کیا ہے، پھر عوام ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے، بہت بڑا ہوگا، ڈرایا گھبرایا سب کو، اور اس کے بعد کیا کیا، اس نے اپنے خداموں کو ہر محلے میں ہر ٹکڑ پر اعلان کرنے لگایا کہ اگر کوئی مسلم کو بنا دے گا اس کے ساتھ سخت سزا دی جائے گی۔ جانتے ہو جس وقت بیعت کر رہے تھے مسجد قریبی ہوا کرتی تھی امام مسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، جب اس نے اعلان جاری کر دیا تو محبت کا گل گانے والے، محبت کا اعلان کرنے والے ساروں نے ہاتھ چھوڑ دیا، اگر یہ لوگ کھڑے ہوتے
اگر یہ لوگ کھڑے ہوتے ابن زیاد کا دفاع کرتے تو اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، مگر مشیت خداوندی کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ یہ ماحول کو دیکھ رہے تھے، نماز سب پڑھا رہے تھے، مسجد بھری ہوئی ہوا کرتی تھی، اس کے بعد دھیمے دھیمے ختم ہوتے، مغرب کی نماز آپ پڑھا رہے تو تقریباً 3، 5 یا 7 لوگ کے ساتھ اور اس وقت قاضی شرح کے گھر میں تھے، دیگر مکانات میں سے قاضی شرح، ان کے بچے 2 بچے بھی اسی مقام میں ہیں، چھوٹے سے بچے بھی وہاں پر وہی مقام میں ہیں، قاضی شرح کے گھر میں۔ جانتے ہو ابتدا میں لڑائی ہوئی، امام مسلم کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ کون ہے جانتے ہو؟ اہل بیت نبوت کے خاندان کے افراد میں سے ہے۔ ظالم ظلم کرتے ہوئے قید میں نہیں رکھا، یزید کے پاس پیش نہیں کیا، بلکہ امام مسلم جب اس کی دفاع میں کھڑے ہوئے تو امام مسلم کو قید میں رکھا۔ قید میں رکھنے کے بعد جب لوگ امام مسلم کے ساتھ دینے کے لیے جتنے آئے تھے، تھوڑے بہت لوگ آئے، تھوڑے بہت جتنے لوگ آئے تھے، اس نے کیا کیا جانتے ہو کہ ان کے گردن مبارک کو شہید کر دیا، یعنی جسم سے الگ کر کے گردن کو، سر مبارک کو اور جسد مبارک کو ان کے درمیان ڈال دیا جو چاہنے والے تھے۔ انہوں نے جب لاش کو دیکھا، امام مسلم کی اس طرح لاش کو جب دیکھا تو ہیبت تاری ہو گئی، ایک کے بعد دیگر پیچھے ہٹتے گئے، خوف تاری ہو گیا، آپ کسی کی ہمت نہیں کی سامنے آنے۔ اس کے بعد دوسرا اعلان ہوتا ہے، مسلم بن عقیل کے جو ننھے سے بچے، جو نابالغ بچے ہیں، ان کو پکڑ کر لایا جائے، انہیں گرفتار کر کے لایا جائے۔ 2 حکم جاری ہوئے، ایک حکم وہ جاری ہوا جو کوئی انہیں پناہ دے گا اسے سزا دی جائے گی، اور جو ان کو پکڑ کر لائے گا انہیں انعام دیا جائے گا۔ 2 احکامات جاری ہوئے۔ 2 احکامات جاری ہو گئے تو جانتے ہو میرے بھائی، 2 احکامات جاری ہونے کے بعد سب اس لالچ میں، دولت کے لالچ میں تلاش کرنے لگے۔ یہ قاضی شرح کے گھر میں تھے، قاضی شرح کے گھر میں ہیں اور بھوکے پیاسے ہیں۔ بھوکے پیاسے کیوں ہیں؟ کیا قاضی شرح نے انہیں بھوکا رکھا تھا؟ نہیں، تربیت نبوت تھی، خاندان نبوت کی تربیت تھی۔ کیا وہ تربیت تھی؟ ان سے قاضی شرح کہتے ہیں بیٹا کھانا کھاؤ، وہ کہتے ہیں کہ چاچا جان ہم کھانا کیسے کھائیں، ہم تو مدینہ میں اپنے ابا حضور آتے تھے، جب ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھایا کرتے تھے، ابا جان جب آ جائیں گے ہم کھانا کھا لیں گے، ابا جان جب آ جائیں گے ہم کھانا کھا لیں گے۔ قاضی شرح کو معلوم ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا، اگر میں یہ کہہ دوں کہ تمہارے والد اس وقت دنیا میں نہیں رہے تو کھانا ہی چھوڑ دیں گے، بچے کرنے سے بچے بلوغیت کی عمر پر نہیں پہنچے۔ یہ جنبی مقام، غریب الوطن، یہاں کوئی نہیں ہے، بارہ کہتے بیٹا کھانا کھا لو، بارہ ہی کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھائیں کیسے، ہم کھانا کھائیں کیسے۔ رات کا بہت بڑا حصہ بیت گیا، خدام کش کر رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے جہاں کہیں ہو، جس گھر میں بھی اسے سزا دی جائے گی۔ اخیر میں قاضی شرح نے دیکھا کہ بھوکے ہیں، کم سے کم ایک جملہ کہہ دیا جائے۔ آپ نے کہا کہ بیٹا اب تمہارے بابا جان دنیا میں نہیں رہے، اس نے حقیقت کے بعد کو شہید کر دیا۔ بڑے بھائی کہ گلے پڑ کر چھوٹے بھائی نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے ظلم کیا کیا تھا، ہمارے بابا نے کیا ظلم کیا جس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا دی گئی ہے۔ ہمیں سزا کس بات کی دی گئی کہ ہمارے والد گرامی کو شہید کر دیا گیا ہے؟ دوسرے کے گلے مل کر رونے لگ گئے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کے ابتدائی شہادت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ قاضی شرح نے دیکھا کہ ظالم کا ظلم پڑا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معصوم بچوں کو بھی شہید کر دے۔ انہوں نے تدبیر کی، یہ قافلہ جو ہے کوفہ سے روانہ ہو رہا ہے مدینہ المکرمہ کے لیے، انہوں نے کیا کیا،
ٹھیک ہے، اپنے بیٹے سے کہا، اسد سے کہا بیٹا تم جاؤ، جا کر یہ بڑے بھائی سے کہا، بڑے بھائی سے کہنے لگے بیٹا اب تم جو دونوں بھائی ہیں ان دونوں بھائیوں میں سے بڑے بھائی سے کہنے لگے بیٹا تم یہاں سے چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگے روتے ہوئے کہنے لگے چاچا جان آپ بھی بے وفائی کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر سے نکال رہے ہیں، ظالموں نے جب کچھ ہمارے والد کو شہید کر دیا آپ بھی نہیں کر رہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، خالد شعیب نے کہا کہ نہیں میں ظلم نہیں کر رہا ہوں، میں تو تمہاری جان کی حفاظت چاہتا ہوں، میں تمہاری جان کی حفاظت چاہتا ہوں، قافلے کے ساتھ چلے جاؤ بچ جائیں گے۔ روتے رہے، رات کا سمے تھا میرے بھائی، رات کا وقت تھا، رات کے وقت نکل کر گلیاں اجنبی، مقام اجنبی، لوگ اجنبی، بچے چھوٹے، جس گھر کے جس نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں ان کے خاندان کے، جس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہم اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے، اللہ کے رسول کے پر کتاب نازل ہوئی ان پر ایمان لاتے ہیں، اور جس خاندان پر ہم درود پڑھتے ہیں ان کے ننھے سے دو چھوٹے سے بچے وہاں پر ہیں۔ غور کرو، کوفہ کا کوئی شخص سامنے نہیں آ رہا ہے، اسد پکڑ کر لے جا رہے ہیں، لے جا کر کہا دیکھو قافلہ بہت دور ہے، میں یہاں سے پلٹ جاتا ہوں، وہاں چھوڑ دیا اور کہا کہ جاؤ۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو پکڑ کر کھینچنا چاہتا ہے، لے جانا چاہتا ہے، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، فجر سے پہلے قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، ہاتھ پکڑ کر جب کھینچتے ہوئے لے جا رہا ہے تو چھوٹا بھائی عرض کرتا ہے بھائی یہ بڑا کٹھن راستہ معلوم ہوتا ہے، بڑا کٹھن راستہ معلوم ہوتا ہے، چلنے ہی نہیں آ رہا، پیر میں چپل نہیں، کانٹے چبھ رہے ہیں، پتھر چبھ رہے ہیں، نازک سا بدن ہے، نازک سے پیر ہے، قدم اٹھتے نہیں ہے، پکڑ کر بڑا بھائی کھینچ رہا ہے، چلو بھائی چلو بھائی، چھوٹے بھائی پکڑ کر جب لے جایا جا رہا ہے، میرے بھائیوں پکڑ کر جب لے جایا جا رہا ہے، جو کچھ ہوا وہ ہوا۔ اب صبح سویرا ہونے والا ہونے کے قریب ہے، وہ قافلہ دور ہو گیا، جب دیکھا تو دو بھائی ہیں، کوئی مقامی ہے، ظاہری طور پر نہ کوئی مددگار ہے خدا کے سوا، ایک دوسرے کے گلے پڑ کر رونے لگ گئے، کسی نے وقتی طور پر پانی بھی پلا دیا، گھر میں بھی لے جایا گیا، مگر اب اخیر بات یہ بتانا چاہتا ہوں جس کیفیت میں بھی شہید کر دیا گیا ان معصوم حلق پر اہل بیت نبوت کے خاندان کے چراغ، وہ نورانی چراغ ان کے حلق کو ان کے جسد سے الگ کر دیا گیا، اور ان کے لاشوں کو کوفہ کے گلیوں میں پھینک دیا گیا، کوفہ کے گلیوں میں پھینک دیا گیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ یزید کے ماننے والے ذرا بتاؤ انہوں نے کیا کیا تھا؟ مسلم بن عقیل نے کیا کیا تھا؟ ان کے بچوں نے کیا کیا تھا؟ چھوٹے سے معصوم سے بچوں نے کیا کیا تھا؟ خیر خانے میں رکھ کر یزید کے حوالے کر دیا جاتا، یا یزید کے حوالے نہیں کر دیا جاتا، پھر ان کے گھر لوٹا دیا جاتا، لاساری میں ظلم کے امتحان کی تھی، معصوم بچوں کو شہید کر دیا، معصوم بچوں کو شہید کر دیا۔ عام بچوں کا معاملہ نہیں ہے، عام لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان بچوں کا معاملہ ہے، ایسے بچوں کا معاملہ ہے جس نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں، اس نبی کے خاندان والوں کا معاملہ ہے، نبی کے خاندان والوں کا معاملہ ہے۔ امام مسلم شہید ہوئے، امام مسلم کے دو صاحبزادے شہید ہوئے، امام حسین رضی اللہ عنہ، حج کا مہینہ ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے تیاری کر رہے ہیں، کہاں سے؟ مکہ المکرمہ سے نکلنے کے لیے، کوفہ کے لیے جو دعوت دی گئی ہے، کیوں نکل رہے ہیں جانتے ہو؟ اسلام کی بقا کے لیے نکل رہے ہیں، ان کو کرسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ہم کرسی کی باتیں کرتے ہیں، دولت کی باتیں کرتے ہیں، شہرت کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی کرسی کو اگر دیکھیں تو 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 1000 سال 10,000 سال تک کرسی رہے گی، عمر اگر اللہ دے، کسی کو دیا تو نہیں دے دو دنیا کی، پھر کرسی چلے جائے گی، مگر ان کو وہ کرسی ملی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا
شباب اہل جنہ، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کرسی ہونے، دنیا کی کرسی کی ضرورت ہونے نہیں ہے، نہ دنیا کی شہرت کی ضرورت ان کے لیے ہے۔ امام حسین صرف اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، شہادت کربلا پر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم اس پر گفتگو کریں گے ان کا اتبار۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں، اہل بیت نظام کی محبت اہم ہے۔ انشاءاللہ وہ احادیث شریفہ مسلسل آپ کو جتنے احادیث شریفہ ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ احادیث شریفہ پیش کرنے کی۔ اس کے مقدمے کے طور پر آج کا اتوار ہے ہمارا درس کا، کہ معلوم ہو جائے کیا ہوا کیا تھا۔ ہم تو واقعات سنتے، واقعات کی حقیقت جو بھی ہو، کل سے اس تاریخ کے اندر امام مسلم تشریف لے گئے، ان کے بچے کو انہیں شہید کر دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ خیر برت تھے، ظلم تو نہیں کیا جا سکتا، مسلمان ہے، ارے مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، خاندان نبوت کے چراغ ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کو شہید کرنے کے بعد یہ ظالم کو حق پرست ظالم کو حق ثابت کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ ظالم کو حق ثابت کرنا کیسے چلو مان لو توڑ مروڑ کر آپ اس کو حق پرست ثابت کرنے سے خرابی کیا ہوتی ہے معلوم؟ اہل بیت نظام وہاں غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ جب غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو آپ کے دل میں اہل بیت نظام کی محبت نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، جانتے ہو اللہ کے رسول امام حسین کو تعلق فرماتے اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی حسین سے محبت کر۔ پھر حضور نے فرمایا واحب من یحبہ، اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ انشاءاللہ العزیز و احادیث شریف ہم پڑھیں گے، یہاں تک آپ حضرات کے سامنے بات پیش کیا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز اگلا مضمون انشاءاللہ ہم اہل بیت نظام کی عظمت کو متعلق احادیث شریفہ بھی لائیں گے، اور تاریخ کی روشنی میں واقعات انشاءاللہ سنیں گے۔ آپ مبل وقت رہیں اور اطمینان سے بیٹھے رہیں ایک بار۔ اس کے بعد پھر دوسرا درس ہمارا تسلسل صحیح بخاری کا چل رہا ہے۔ اللہ کے دربار میں دعا کہ پروردگار عالم اہل بیت نظام کے صدقے میں ہم سب کے مقصد کا کامیابی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔ کسی کو سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے، جواب دیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلواتك وعلى محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اہل بیت نظام کے صدقے میں ہماری جو جھولیاں خالی ہیں، کشکولیں خالی ہیں، دامنیں خالی ہیں، اسے اپنے رحمتوں سے بھر دے پروردگار عالم۔ ہمیں دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما، ہمیں سکون قلب عطا فرما، ہمارے گھروں کو خوشیاں عطا فرما، ہمارے دل میں تیری اور تیرے نبی کی، تیرے اہل بیت نظام کی اور صحابہ کی محبت ہمارے دل کو بٹھا دے مولا، ان کی عظمت ہمارے دل میں بسا دے مولا، ان کے طریق کو اپنانے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ صراط مستقیم پر ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھ پروردگار عالم۔ جو مسلمان بھائی میرے پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، عابد کی حفاظت فرما۔ ہماری ساری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اہل بیت نظام کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔